السلام علیکم، کے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عبدالرحمان۔ شور سے شعور تک کے پروگرام میں ویلکم۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آج کے ہمارے مہمان ہیں سردار مجتبیٰ احمد صاحب، تحریک انصاف کے لیڈر ہیں۔ صدروتی بلوچ حلقہ 6 سے ان کا تعلق ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب، آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ تحریک انصاف کا آزاد کشمیر میں کیا مستقبل ہے، اور خصوصاً ہماری گفتگو ہوگی اپنی مہمان شخصیت سے کہ پاکستان میں تحریک انصاف کیا اپنا وقت پورا کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، اور یہ بھی جانیں گے اپنے مہمان سے کہ تحریک انصاف پاکستان نے جو وقت گزارا ہے کیا پبلک ان سے مطمئن ہے یا کہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر۔ مجتبیٰ صاحب، آپ کی سیاست کا آغاز کب شروع ہوا، کون سی جماعت سے شروع ہوا، اور تحریک انصاف کو جو آپ نے جوائن کیا کس چیز کو دیکھ کے اس جماعت کی طرف آپ آئے؟ بہت بہت شکریہ عبدالرحمان صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے اس پروگرام میں انوائٹ کیا۔ تھینک یو۔ بیسیکلی میرا جو تعلق تھا وہ جموں کشمیر عوامی تحریک کے ساتھ تھا، اور جیسا کہ آپ کو تھوڑا بہت آزاد کشمیر کی سیاست کے بارے میں علم ہو تو 2001 میں میرے والد صاحب حلقہ بلوچ سے الیکشن لڑے تھے، اور ہم نے تیسری پوزیشن لی تھی اس حلقے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جموں کشمیر عوامی تحریک کے کینڈیڈیٹ ابرار حسین فاروقی صاحب حلقہ 5 سے الیکشن لڑے تھے جی، اور اچھا خاصا ہمارا ایک ووٹ بینک تیار ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا یہ آئیڈیا بھی ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر مدر باڈی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اگر ایکٹیو نہ ہو تو کشمیر کے اندر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس پارٹی کو جی، مینٹین کرنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے پھر تھوڑا سا گیپ آ گیا، لیکن کنٹینیوٹی ہماری رہی۔ ہم نے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جب ٹائم آف الیکشن آتا رہا ہم نے اتحاد بھی کیا جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی، اور یہ ثابت بھی ہوا کہ ہمارے ووٹ بینک سے جب بھی ہم نے کسی کے ساتھ اتحاد کیا وہ اس نے الیکشن جیتا۔ اور وہ اتحاد اس صورت میں تھا کہ لوگوں کے مسائل جو جینون ایک ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے، کسی قسم کی کوئی مفاد کی سیاست نہیں کی گئی۔ اس کے بعد پھر جو ٹائم گزرتا گیا، خان صاحب کی جو ایک اسٹرگل تھی اس کے ساتھ ایک انٹریکشن بڑا اچھا ہوا، جی، اور پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا مور دین 2 ایئرس 1.5 ایئرس میں نے پی ٹی آئی جوائن کی، تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ تحریک انصاف۔ پہلے سے جیسے آپ نے کہا کہ عوامی تحریک میں بھی آپ کافی ایکٹیو رہے اور اب تحریک انصاف میں بھی ہیں، تو اس سیاست سے کیا کچھ آپ نے کھویا، کیا پایا؟ دیکھیں ابھی تو ہم لرننگ سٹیج پہ ہیں ایز اے ینگ جنریشن۔ ہم تو ابھی جو خان صاحب کا ویژن ہے اس کو امپریس ہو کے جو جدوجہد انہوں نے 22 سال پاکستان تحریک انصاف کے نیٹ ورک سے کی، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ جن کی ایج فیکٹر اگر 2 سال 3 سال ہوئی اور انہوں نے اقتدار گین کیا، لیکن خان صاحب کی یہ ایک ایگزامپل ہے کہ انہوں نے 22 سال جدوجہد کر کے اس سٹیج پر آئے، اور موسٹ آف دا پیپل دا ینگ انہوں نے کوشش کی کہ ینگ لوگوں کو آگے لایا جائے تاکہ اس سسٹم کے جو بنیادی ایشوز ہیں جس کو ایڈریس کر کے تو لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں۔ تو انشاءاللہ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف اس طریقے سے تو لوگوں کا جو گیلا شکوہ ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور دوسری چیزیں جس کی وجہ سے عوام تھوڑے بہت پریشان ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ خان صاحب آفٹر 3 ایئرس اٹ ول بی ڈیلیور انشاءاللہ۔ حلقہ اگر آپ کی کانسٹیچوئنسی کی بات کی جائے تو وہاں پہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے اگر بات کریں، ہاسپٹلائزیشن کی بات کریں، ڈیولپمنٹ کی بات کریں، تو اس وقت جو منسٹر ہے مسلم لیگ نون سے ہیں اور ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے،
تو ان کا یہ کہنا ہے اور ہمیشہ سے کہا جاتا ہے ان کے کارکنان کی طرف سے بھی کہ ہمارے کام وہاں پہ بہت کیے گئے ہیں, بہت فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے پبلک کو, تو بہت مشکل ہے ان کو ٹف ٹائم دینا. تو کیا تحریک انصاف کی کوئی ایسی شخصیت ہے جو ان کو جناب وہاں سے شکست دے سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شخصیت کے اوپر تو ووٹ بڑا مشکل ہے لینا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ترقیاتی منصوبہ جات حلقہ بلوچ کے اندر ہوئے ہیں وہ سب لوگوں کی نظر میں ہیں. اس کو کسی کی جسٹیفیکیشن یا کسی کے کہنے پہ گراؤنڈ کے اوپر آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ تو صافی ہیں, آپ مسائل کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں. جو ہم نے سکول آج سے 20 سال پہلے دیکھا, جس میں ہم اس سکول میں پڑھے, اور آج جو سکول کی اگر چھت نہیں ہے, آج جو سکول میں بیٹھنے کے لیے بچوں کے پاس ٹیبل نہیں ہے, تو یہ ترقی کا معیار نہیں ہے. اچھا. یا اگر 20 سال پہلے اگر ایک ہیلتھ یونٹ بنا ہے اور آج تک اس کے اندر اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے, تو یہ سٹینڈرڈ ترقی کا اگر ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سیاسی حد تک ہے. لیکن سر اس پہ میں روکنا چاہوں گا کہ اگر دیکھا جائے تو واقعتاً بہت زیادہ پسماندگی ہے, لیکن پھر سے پبلک انہی کو کیوں ووٹ دیتی ہے کہ وہ بار بار وہی لوگ آ جاتے ہیں؟ اس کی ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ 2 پارٹی سسٹم رہا ہے. آزاد کشمیر کے اندر آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر گورنمنٹ آتی ہے تو اٹ ول بی دا سیم ان دا آزاد کشمیر. اور ہمارے لوگ اسپیشلی ینگ جنریشن, ان کو شعور اور جو ایک سیلف ڈیسیژن کی ایک ڈیفیشنسی ہے, اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹو بی آنیسٹ, کہ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان سینس رکھنے کے باوجود اس طریقے سے وہ ڈیسیژن نہیں کر پا رہا جو اس کو کرنا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کا معیار کچھ ایسا ہے کہ آپ کے خوشی غمی میں یا کسی کی ٹوٹی کھمبا اور کسی کو چھوٹی سی اسکیم دی جائے اور اپنی ذاتی حیثیت سے اپروچ کر کے, چاہے وہ منسٹر لیول کی ہو, چاہے وہ پرائم منسٹر لیول کی ہو, چاہے وہ کسی بھی انتظامی امور پر ہو, اپنے مقاصد حاصل کر لیے جاتے ہیں, لیکن اجتماعی طور پر اس کا کسی قسم کا کوئی ایفرٹ نہیں کی جا رہی. یہی ریزن ہے کہ ہمارا علاقہ پسماندہ ہے. اچھا, بیسک جو آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے تو اس پہ کیا مسائل کیا ہیں جو آپ پبلک کو بتانا چاہیں کہ یہ ایشوز ابھی تک پینڈنگ؟ دیکھیں مسائل جو ہیں وہ اس میں سب سے بڑا مین تو انفراسٹرکچر کا ہے, روڈ انفراسٹرکچر. جس میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو ظاہر میرا ایک حلقہ ہے, حلقہ بلوچ, اور اس میں ابھی ایک تحریک بھی جو ہے نا وہ بڑی ایکٹیو ہے, جس کی صرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ جو روڈ ہے نالیاں ٹو کہلا, کہلا ٹو بلوچ, اس کی ایسی حالت ہے کہ وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جو ہے نا از ناٹ ایبل ٹو موو. تو یہ چیزیں کیوں ایڈریس ہو رہی ہیں یا کیوں لوگوں کو اس کا شعور آ رہا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کچھ سکیمیں لی اور اس کو ایسی جگہ پہ یوز کیا جس کا ڈائریکٹ عوام کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگوں کو مل کے, اسپیشلی نوجوان کو اس میں کردار ادا کرنا ہوگا کہ آپ جب بھی ووٹ کا انتخاب کریں تو آپ اس شخصیت کو دیکھیں جو آپ کے لوگوں کی جینون ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ کسی علاقے کی ایک انڈیویجول شخصیت کو سلیکٹ کرے اور اس کو امپلیمنٹ کر دے آپ کے اوپر, اور وہ آپ کو صرف اس حد تک جو ہے نا وہ ایک لالچ دے کہ ہم آپ کو اپائنٹمنٹ کروا دیں گے, آپ کی ٹرانسفر کروا دیں گے, آپ کی چھوٹی سی اسکیم آپ کی روڈ کی حد تک مل جائے گی, آپ ہمیں اتنے ووٹ دیں. تو اس جب لالچ میں آ کے آپ کے 5 سال گزر جاتے ہیں اور ملتا بھی کچھ نہیں ہے, تو یہی ٹائم فریم جو ہے نا آپ کی پھر پسماندگی کا سبب بنتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے حلقے میں بھی, اور حلقہ صدروتی ایون کس ڈسٹرکٹ صدروتی کا بھی یہی حال ہے. کہا جاتا ہے کہ سیاست میں جو برداشت ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو اگر آپ سے یہ کہا جائے
کہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے لیے ایک تعارفی جملہ یا ان کے کام پہ کوئی تعریف بنتی ہو ان کے لیے، وہ کون سے الفاظ ہوں گے؟ دیکھیں، تعریف ان کی تو صرف یہی بنتی ہے کہ کک بیکس لیے گئے، ان کی ہسٹری ہے پوری، آپ ان کی قیادت کو دیکھ لیں پاکستان کے اندر آج ایک اسٹریم لیول کی قیادت جو ہے نا وہ فری ہینڈ، پولیٹکس میں انوالو نہیں ہے، سب کے اوپر ایلیگیشن ہے، یہ ان کی ایک اسٹینڈرڈ ہے سیاست کا، اس سے زیادہ ہم اس کے اوپر کیا کمنٹ سکتے؟ یہ تنقید ہوگی، کوئی تعریف کے لیے کوئی الفاظ نہیں؟ تعریف جب فیلڈ کے اوپر کچھ کام نظر آئے گا تو اس کے اوپر ہم تعریف ضرور کریں گے، جس طرح کچھ ایسے نواز شریف صاحب نے کام کیے ہیں، اس طرح موٹر وے ہے اور اس کے اوپر تعریف بنتی ہے، ورلڈ سٹینڈرڈ کی چیز بنائی گئی ہے، ان کے دور میں بنی ہے اور اس کو تعریف میں شامل کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف پاکستان کی اگر بات کریں تو خان صاحب کا ویژن جو اکثر خان صاحب کہتے تھے جی کہ وہ ہم اقتدار میں آئیں گے، چینج کریں گے سسٹم کو، اب وہ اقتدار میں بھی ہیں، لیکن سر اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں تو ہماری جو رائے ہے پبلک ہے، اتنا برا حال اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیں پٹرول کی قیمت کہاں پہ جا رہی ہے، خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے تھے جی کہ پٹرول کی عالمی مارکیٹ میں جو پرائز ہے وہ 50 روپے ہے، 46 روپیز ہے، اور جناب یہ کیوں 70 روپے کیوں ہے اس وقت؟ لیکن ابھی دیکھیں آپ پٹرول کی پرائزز کہاں پہ ہیں، آٹے کی کا بحران اور پرائزز دیکھیں، اکانومی آپ کی کہاں پہ چلی گئی ہے، ڈپلومیسی کا آپ کا جو معیار ہے وہ کہاں پہ چلا گیا ہے۔ تو کیا تحریک انصاف مکمل طور پر پبلک کی ہمدردیاں مزید سمیٹنے میں ناکام نہیں ہو گئی؟ دیکھیں، ایک حد تک تو میں ایگری کرتا ہوں آپ کے سوال پر، جو مہنگائی بڑھی ہے اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن اس کی ہسٹری پہ جائیں تو یہ 20 سال میں جو قرضے لیے گئے، جس کو جب تحریک انصاف اقتدار میں آئی اس کے پاس کسی قسم کا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ IMF کے پاس نہ جائے، اور اس کی ریزن تھی کہ ملک ڈیفالٹ کنڈیشن پہ آ چکا تھا۔ اور ابھی خان صاحب نے، آپ نے دیکھا ہوگا جب تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو 18 to 20 بلین کرنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور آج اس کو ریڈیوس کیا گیا، اور وہ جو اکانومی تھی وہ فیک نمبرز کے اوپر اکانومی، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیلکولیشن کو مینوپولیٹ کیا گیا تھا۔ اور اب جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اندر کرنٹ ڈیفیسٹ کتنا آ گیا، نو ڈاؤٹ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کرپشن کو اس طریقے سے ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے جتنا ہونی چاہیے، مہنگائی بڑھی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دور میں جب ابھی جو انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے جی، اور 3 سال کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کا یہ جو ایک ٹرینڈ ہے یہ بھی گرے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکانومی ول بی گو ان اوریجنل کنڈیشن۔ یہ ہماری ایک مین جو ہے وہ پالیسی تحریک انصاف گورنمنٹ کی ہے، تاکہ فار دا لانگ ٹائم جو ہے نا لوگوں کو اسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، نہ کہ سبسڈی دے کے، قرضہ لے کے سبسڈی دیں اور نمبر آف گیمز گین کرنے کے لیے نیکسٹ الیکشن میں۔ یہ خان صاحب کا ویژن نہیں ہے، خان صاحب کا ویژن یہ ہے کہ میں نے اس قوم کو، اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ نوجوانوں کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلین آف روپیز انہوں نے پروجیکٹس کیے، جس میں ہنرمند پروگرام، جوان ہنر پروگرام ہے، وہ انشاءاللہ ٹیکنیکل بیسس کے اوپر اسکلڈ پیپل، ابھی جاپان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا 3 سے 4 لاکھ اسکلڈ پرسن کی انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے۔ دوسرا جو سوال آپ کا ہے ڈپلومیسی کے اوپر، وہ تو ہمارے مخالفین بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جو خارجہ امور کے اوپر ایک اچھی خان صاحب نے سٹینڈ لیا ہے، اور اسپیشلی کشمیر کے اوپر۔ آج ہم کشمیر کی بات نہ کریں جی ایز اے کشمیری، تو یہ بھی ایک جی ہمارے لیے کوشچن مارک ہے۔ جی، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی مہمان شخصیت سے ہم جانیں گے کہ کیا تحریک انصاف آزاد کشمیر میں حکومت بنا پائے گی یا نہیں، اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں۔